أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 115 تا 117 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے روشن آواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 115 سے لے کر 117 تک کی تلاوت کی گئی۔ ابھی انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو، ورنہ ہم اپنے جادو کی چیزیں پھینکیں گے۔ موسیٰ نے کہا تم پھینکو۔ چنانچہ جب دونوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت طاری کر دی اور زبردست جادو کا مقابلہ کیا، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈالو۔ بس پھر کیا تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنا شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ کی بنائی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مبارزت اور جنگ ہے۔ جادوگر کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یا تو تم پہلے اپنا ہنر بتاؤ یا پھر ہم بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنا پہلے شگوفہ چھوڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس میں مصلحت یہ تھی تاکہ لوگ پہلے ان جادوگروں کا تماشا دیکھ لیں اور سوچ سمجھ لیں۔ جادوگر اپنی شبدہ کاری سے فارغ ہو لیں تو حق بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہو جائے گی، ان کے سامنے ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بات طلب کے بعد ہی دل پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب جادوگروں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں ڈالی تو لوگوں کی نظریں بندیا کر رہ گئیں اور یوں دکھائی دینے لگا کہ جو کچھ یہ دکھا رہا ہے حقیقت میں ایسا ہی وجود پذیر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ رسیاں لاٹھیاں در حقیقت لاٹھیاں ہی تھیں۔ دیکھنے والے کو فقط ہم خیال تھا کہ یہ سانپ ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان جادوگروں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ چلتے اور رینگتے بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر دہشت طاری ہو گئی۔ ہم نے کہا ڈرو مت، غالب تم ہی رہو گے۔ اپنے ہاتھ کا عصا بھی میدان میں پھینک دو، یہ اژدہا بھر کر ان سانپوں کو نگل جائے گا۔ یہ جادو تو ان کافروں کا فریب تھا اور جادوگر اپنے تماشے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں 15,000 جادوگروں کی صف بندی تھی، ہر ساحر کے ساتھ اس کی رسیاں لاٹھیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو لے کر عصا ٹیک کے میدان میں کھڑے تھے۔ میدان میں آئے اور فرعون اپنے تخت پر ارکان سلطنت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جادوگروں نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر اپنے جادو سے بندش کر دی، پھر فرعون اور لوگوں کی آنکھوں پر۔ اب ہر جادوگر نے اپنی رسی اور لاٹھی ڈالی، وہ سب سانپ بن گئے، میدان سانپوں سے بھر گیا۔
ایک پر ایک رینگ رہے تھے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ 30,000 سے زیادہ جادوگر تھے، سب کے سب لاٹھی اور عصا کے ساتھ تھے۔ عوام کی نظریں بند ہو گئیں تو یہ منظر دیکھا، سب ڈر کر رہ گئے۔ اب ابن ابی برزو کہتے ہیں کہ فرعون نے 17,000 جادوگر کو بلایا تھا، 17,000 رسیاں، 17,000 لاٹھیاں، سانپ بنے ہوئے تھے، رینگ رہے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اللہ اکبر وجعوا بسحر عظیم، یعنی انہوں نے بہت بڑا جادو بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبردست آزمائش گاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی وحی بھیجی جس نے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈال دیا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ان تمام وہی سانپوں کو وہ اژدہا بن کر ان تمام سانپوں کو نگلتے جا رہا ہے اور ایک بھی ان کا چھوٹا سا سانپ نہ بچا۔ یہ دیکھ کر ان جادوگروں نے جان لیا کہ یہ جادو نہیں، کوئی آسمانی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ چنانچہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ اور ہارون، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میدان مار لیا، اپنے عصا پر ہاتھ ڈالا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ جادوگر سجدہ میں پڑ گیا اور کہنے لگے کہ اگر یہ نبی نہ ہوتا اور جادوگر ہوتا تو کبھی ہم پر غالب آ ہی نہیں سکتا تھا۔ قاسم بن ابی بزرو کہتے ہیں کہ جادوگروں نے اپنے سر سجدے سے اٹھنے سے پہلے ہی جنت اور دوزخ کا نظارہ دیکھ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔